السلام علیکم. ٹھنڈا شروع ہو گیا ٹورنٹو. میں نے پاکستانی شیعوں کے شیم آن کر کے جو ویڈیو ایکچولی بنائی تھی، اینڈ آئی واز جسٹ لائک اف یو گیز تھنک دیٹ آپ کے جو اتنے بدتمیزی کے کامنٹس ہیں یا اتنی بیہودہ باتیں ہیں از گونا ہرٹ می ان اینی ویز، دیٹس ناٹ پاسبل، دیٹس ناٹ گونا ہیپن. کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے گالی دینے والا برا ہوتا ہے، جو گالی جس کو دی جا رہی ہے وہ بیچارے کا تو ایسا کوئی قصور نہیں ہے. سیکنڈلی کمنٹس آپ کیا کہہ رہے ہیں، لائک آئی ایم جسٹ سیئنگ دیئر، لائک مجھے ہنسی اتنی شدید آ رہی تھی اینڈ آئی واز جسٹ تھنکنگ شوڈ آئی رپلائی اور ناٹ. دین آئی ڈیسائڈیڈ اوکے آئی نیڈ ٹو میک اے سیپریٹ ویڈیو فار دیٹ. سو رائٹ ناؤ جسٹ کیم آؤٹ فار اے واک. تو میں سوچا چلو میں آپ کے سارے کمنٹس کا کلیکٹیولی ایک جواب دیتا ہوں. تو بھائی صاحب اس ساری ویڈیوز کے اندر پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے الفاظ دیکھیں، اپنا لہجہ دیکھیں، اپنے ورڈز دیکھیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں اب میرے ماں باپ تک پہنچ گیا فارورڈ. میرے باپ نے وہ ویڈیو بنائی ہے نا میری ماں نے وہ ویڈیو بنائی ہے. آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو پٹ سم سینس اوور دیئر کہ آپ یہاں پہ ٹورانٹو میں اونٹاریو میں سیکنڈ ویو اسٹارٹ ہو چکی ہے اینڈ گورنمنٹ از ویری مچ کنسرن کہ سیفٹی لو کی اکانومی کہاں جا رہی ہے، بزنس کتنا ڈاؤن ہو رہا ہے، پراورٹی کتنی بڑھے گی، انفلیشن ریٹ کہاں پہنچے گا. ان ساری چیزوں کے بارے میں قوم کو آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں، کیونکہ ساری ذمہ داری ایکچوئل میں تو صرف گورنمنٹ کی ہوتی ہے. آپ تو وہ فری فنڈ میں رہ رہے ہیں، آپ کی تو کوئی رسپانسبلٹی ہی نہیں ہے. آپ کا ریلیجن آپ کو کہتا ہے کہ دوسرے معاملے کے بارے میں ان کے لیے کنسرن رہو، ان کی سیفٹی کے لیے، ان کے بھلائی کے لیے سوچو، قوم کی فکر کرو. ایسی فکریں کرنے کی تو خیر کبھی ضرورت نہیں پڑنے والی آپ لوگوں کو. اور کوئی فکر کرے تو وہ کرے جو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں لکھ رہے ہیں. مطلب ہنسی شدید آ رہی تھی لیکن افسوس ہو رہا تھا. ایک کمنٹ کیا آ رہا ہے اس کے اندر کہ میں بدصورت ہوں، اور میں وہاں کسی بیوٹی کانٹیسٹ میں شرکت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی. آئی واز جسٹ ٹو ٹیل مائی پوائنٹ. میرا ذہن بدصورت نہیں ہے، میری سوچ خوبصورت ہے. میرا تو وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. کسی بھی انسان کے اندر اس کی ظاہری خوبصورتی کبھی بھی میٹر نہیں کرتی. جو سب سے زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے وہ چیز انسان کا سوچ ہے، اس کا کردار ہے، اس کی بات ہے، اور وہ کتنا اپنی بات کے اوپر قائم رہتا ہے. یہ ایک کریکٹر بنتا ہے. یہ چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ابھی میں واک پہ نکلی تھی، ڈیسائڈ آئی شوڈ لائک سے سم تھنگ اباؤٹ اٹ، کہ مجھے بہت شدید ہنسی آ رہی ہے سوچ کے آپ کے کمنٹس. یہی پرابلم ہے. آپ پوری پاکستان میں میجورٹی سوسائٹی کا یہ ایشو ہے. آپ میری باقی ویڈیوز دیکھ لیجیے جس کے اندر میں نے اپنے پوائنٹ آف ویو شیئر کیے ہوئے ہیں. آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا میں کہاں سے کھڑی کیا بات کر رہی ہوں. لیکن دیر از جسٹ اے اسمال ایفرٹ. میری ایک ایفرٹ ہے کہ ظلم کے خلاف جس پر بھی ہو کم سے کم اپنے وربل ہی صحیح آپ ووکل ہونا چاہیے. کسی کی بھی بات کرنے کے لیے اگر آپ کسی شخص کا آپ سے ذاتی کوئی آپ کو ایشو ہے تو آپ اس سے اس پرابلم کے اوپر بات کیجیے. آپ اس کو یہ نہیں بتائیے کہ تمہاری ماں یہ تو تمہارا باپ یہ تو لائک انتہائی گھٹیا حرکت ہے، بہت ہی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. آپ خود سوچیں اگر آپ لانا تو مجھ پر، ڈونٹ وری ڈو اٹ. میں یزید کی فوج سے ہوں. کم آن یار، دیٹس ٹو مچ، لائک اٹس اوکے. آپ کی سوچ یہاں تک ہے. ایکچولی بات اتنی سی تھی کہ اس ساری ویڈیو کے اندر جس وقت آپ کے ملک کے اندر لاک ڈاؤن چل رہا ہے پارشلی، آپ کو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ گیدرنگ پہ پابندی ہے، آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ حرکتیں نہیں کریں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ماسک لگائیں کیونکہ لوگوں کی سیفٹی بہت ضروری ہے. کرونا یو تھنک دیٹ از جسٹ اے جوک. آئی واز سفرنگ ان کووڈ ایٹ دیٹ ٹائم. جب میں نے بنائی ہے میں خود کووڈ میں سفر کر رہی تھی، اور آئی نو کہ ہاؤ مچ لائک پین، اسٹریس، ڈپریشن آپ کو ہو جاتا ہے سب کے اندر. یو نیور نو کہ نیکسٹ ڈے آپ کا کیا حالت ہونے والی ہے. تو اس پوائنٹ اب ایک تکلیف سے میں خود گزر رہی ہوں، اور میں وہاں کھڑی دیکھ رہی ہوں کہ امام حسین کے نام پہ جشن منایا جا رہا ہے، اور اس کے اندر زری سجائی جا رہی ہے، اور وہاں پہ کھڑے کے لوگ ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہیں. آپ کو دوسرے مومن کی جان مال آپ کو حفاظت کرنی ہے اس کی، چاہے کسی بھی طریقے سے. اگر خدا نخواستہ آپ کو ہے، آپ جا کے لوگوں کے کلوز بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے مومن کو اس سے تکلیف ہو جاتی ہے یا وہ بیمار ہو جاتا ہے، تو آپ کے خیال میں آپ وہاں پہ فری ہیں؟ آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کا ایکشن جو ہے وہ دوسرے کو امپیکٹ کیا کرے گا؟ یہ چیزیں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ اس کنسرن میں ویڈیو بنائی تھی کہ مطلب میں میلاد، عزاداری، مجلس، جلوس کے خلاف کیوں ہوں گی؟ مجھے کیا مطلب، میں کوئی خدا نہ کرے وہ وقت آئے. میری ویڈیوز باقی آپ دیکھ لیجیے. آپ کو میرے عقیدے کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں، مجھے عقیدے سے مسئلہ نہیں ہوتا، کردار امپورٹنٹ ہے. بہت ساری شیعوں کے وہ بد کردار بدصورت چہرے ہیں کہ آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں پر. تو شیعہ وہ کیا ہم کہتے ہیں تقویٰ ضروری ہے. تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. تو کیا کہتے ہیں آپ اگر کوئی کرسچن ہے اس کا انتہائی وہ اخلاقی طور پہ اچھا ہے،
اس کا کردار اچھا ہے, وہ دوسروں کی مدد کر رہا ہے, انسانیت کے اوپر بات کر رہا ہے, ہیومینٹی کو سوچ رہا ہے, خدا کی مخلوق کی قدر کر رہا ہے, تو یو تھنک کہ وہ آپ کے نزدیک برا آدمی ہے؟ ہوگا, خدا کے نزدیک نہیں ہوگا. کیوں؟ خدا سب سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اس کے بارے میں سوچنا, اپنے بندوں کے بارے میں جو بھی شخص ان کے بیٹرمنٹ کے لیے سوچے گا, اللہ میں اس سے پیار کرتا ہے. آپ ذرا سی باتوں پہ لوگوں کے دل دکھا دیتے ہیں, آپ ایک دوسرے کے جذبات سے کھیل رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ایموشنس کو آپ پلے کر رہے ہوتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ سب چیزیں معاف ہو جاتی ہیں؟ کبھی بھی معاف نہیں ہوتی, کبھی بھی نہیں. کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے ایک مومن کی حرمت. اور آپ کھڑے ہو جس طرح کی باتیں مجھے کر رہے ہیں, ڈو یو تھنک اس سے میرا کچھ نہیں جاتا؟ اٹ شوز یور مینٹیلٹی, اٹ شوز یور اپبرنگنگ, اٹ شوز کہ لوگ آپ کو کبھی زندگی میں عزت نہیں ملی, اس لیے آپ عزت دے نہیں سکتے کسی کو. یہ شو کر رہا ہے سارا کچھ. تو ویڈیو کو دیکھ کے ذرا سمجھو پھر بات کریں. کنسرن تھا کہ جو لوگ آپ بیٹھے ہوئے وہاں پہ, کتنے لوگوں کو وہاں پہ کووڈ ہوا ہے اس چکر میں کہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے اور ماسک نہیں لگانا, تو کوئی فرق نہیں پڑتا, مسجد سے جلوس سے چلو, مولا نے خود کہا ہے, آپ کے اماموں نے, کہ ملک کا قانون آپ کو فالو کرنا واجب. گورنمنٹ آپ کی وہاں کی آپ کو منع کر سکتے, آپ کر رہے ہیں, آپ کے کھانا آپ حرام نہیں کر رہے. آپ جب رانگ سائڈ پہ ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ حرام کام نہیں کر رہے ہوتے, لا بریک نہیں کرتے آپ لوگ. آپ اخلاقی طور پہ آپ دوسروں کو کھڑوں کی کسی کو گالی دے دیتے ہیں فار نو ریزن, کسی کے چلتے کہ آپ تھپڑ مار دیتے ہیں, تو آپ کے خیال میں یہ سب چیزیں جائز ہیں؟ آپ کی معافی ہے ان سب چیزوں پہ؟ کیا ایکسکیوز دیں گے آپ خدا کو کہ آپ نے کیوں تھپڑ مارا؟ کیونکہ مجھے غصہ آ گیا تھا. کیوں گالی دی؟ کیونکہ وہ میرے عقیدے کے خلاف بات. آپ کا عقیدہ جو کچھ بھی ہو, پوائنٹ وہاں پہ دوسرے مومن کی صحت سلامتی کے اوپر آپ کا کنسرن ہونا تھا, جو آپ نہیں ہو رہا ہے. سو آپ اپنے الفاظ کو اور اپنے رویوں کو تھوڑا سا سوچے سمجھے. ہر ایک کو منہ پھاڑ پھاڑ کے گالیاں دینا, بدتمیزی کرنا, دوسرے کے خاندان ماں باپ تک چلے جانا, دوسرے کا کچھ نہیں جاتا. یہ آپ کی تربیت شو کرتی کہ آپ کو گھر میں کتنی عزت ملتی ہے, آپ نے کیا سیکھا ہے. اتنی گالیاں مجھے پڑی ہیں, اتنی گالیاں پڑی ہیں, لٹرلی ہنسی آ رہی تھی. افسوس ہو رہا تھا اس معاشرے کے اوپر کہ آپ لوگ اتنی سی بات کو صحیح سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. لگتا ہے ساری قوم جو ہے وہ اٹینشن ڈیفیسٹ کا پرابلم کا ایشو لے کے چل رہی ہے, جو فوکس ہی نہیں کر پا رہی کہ بات کیا ہے. چند ایک لوگوں کے بڑے اچھے کمنٹس بھی آئے جنہوں نے بات کو سمجھا. اب 12 ربیع الاول کے میلاد کا اس سے کیا تعلق ہے بھیا؟ 12 ربیع کو میلاد کریں کہ 17 کو کریں, ضرور کریں, لیکن آج کل کے حالات دیکھیے, قوم کی اور ملک کی ضرورت دیکھیں, سوشل ایشوز کیا چل رہے ہیں ان کے اوپر سوچیں. آج کل کا ماحول وہ نہیں رہا. ہر شخص, ہر ایک اکانومی ہلی ہوئی ہے. آپ لوگوں کو کوئی عقل سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے, آپ لوگ سوچنے پہ تیار نہیں ہے کسی طرح پازیٹیو. تو مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس برے نہیں لگے ہیں, مجھے افسوس ہوا اس قوم کے اوپر, بہت زیادہ افسوس ہوا کہ آپ لوگوں کے اوپر ذرا سے آپ لوگ پازیٹیو سوچ نہیں پا رہے ہیں. اتنی سی بات سمجھنا آپ لوگوں کے لیے اتنی مشکل ہو گئی ہے. اور تھوڑا سا اپنے کنٹرول کریں الفاظ کو, باتوں کو. آپ کو نہیں پتہ دوسروں کو جا کے, حالانکہ آپ کو تو جو کہنا تھا کہہ دیا آپ نے. مجھے فار نو ریزن گالیاں دے دیں, آپ نے فار نو ریزن میرے ماں باپ تک چلے گئے, میری ماں کو آپ نے بول دیا. اس چیز کے لیے تو کبھی معاف نہیں کروں گی آپ لوگوں کو, لیکن آپ لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی. مجھے جو کچھ بھی آپ نے کہا اسے میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑا, نہ ہی میرے بیک گراؤنڈ پہ, نہ میرے کریکٹر پہ, نہ میرے عقیدے پہ, نہ میرے دین پر. مجھے خدا کو جواب دینا ہے تو اللہ میاں تو کو پتہ ہے میں کیا کر رہی ہوں. سوچا سمجھا کریں, اور ذرا دوسری اپنی قوم کی فکر کیا کریں, لوگوں کا خیال رکھا کریں, ان کی سیفٹی کے لیے, ان کی زندگی کے لیے, بیٹرمنٹ کے لیے سوچا کریں. ہر بات کو جذبات اور غصے سے اور گالیوں سے نہیں سالو کیا جا سکتا. بی پازیٹیو اینڈ تھنک پازیٹیو. گڈ لک ٹو یو.